ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہوشرنا ٹی وی چینل اور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں شفایت پروگرام میں. سوری پاس صاحب، آپ کی بات کو انٹرپٹ کرنا پڑا، بریک کا ٹائم ہو گیا تھا، تو آپ اپنی بات کو وہیں سے کیری آن کریں. جی، ہم یسوع مسیح کو بطور جو ہے وہ عظیم شفایتی کے طور پر دیکھ رہے تھے، اور وہ یوحنا کی انجیل کا واقعہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جہاں پر لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے تھے اس عورت کے لیے جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی، اور بیچ میں یسوع مسیح آ کر کھڑے ہو گئے. اور یسوع نے کہا کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. اور یسوع مسیح جو ہے وہ نیچے بیٹھ کر لکھنا شروع کرتے ہیں. بہت ساری جو ہے وہ مختلف قسم کے اس بات کے متعلق جو ہیں وہ آراء پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے ان کے گناہ لکھ رہے تھے، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ان لوگوں کا نام لکھ رہے تھے جنہوں نے اس کے ساتھ بدفعلی کی تھی. اور دیکھیں کہ جب یسوع مسیح بیچ میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر سے لوگ پتھر پھینک کر نکلنا شروع ہوتے ہیں. پریز لارڈ. ایسا ہی. اور کسی خدا کے خادم نے کہا ابتدائی کلیسیا میں سے کہ وہ لوگ کیسے نکلے، تو وہاں پر اس خدا کے خادم نے کہا کہ سب سے پہلے جو تھے وہ وہاں سے بزرگ نکلے. پھر وہ لوگ گئے جو نوجوان بھی تھے اور بزرگی کے اندر بھی پاؤں رکھے ہوئے تھے. آخر میں نوجوان گئے. ان سے پوچھا گیا کہ آخر میں نوجوان کیوں گئے؟ انہوں نے کہا کہ نوجوان ہوتے ہوئے ہم برے کام کو برا نہیں سمجھتے، ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم بڑھاپے میں ہوتے ہیں اور بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہ سے ڈر لگتا ہے. تو اس طرح یہ لوگ جو ہے وہاں سے نکل گئے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے اس عورت سے کہتے ہیں کہ پھر گناہ نہ کرنا. اور یہی کام خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ عظیم کائن ہوتے ہوئے صلیب پر کیا، اور انہوں نے شفایت کی، اور شفایت کا نتیجہ آج یہ ہے کہ آج ہم خداوند کی میراث میں شامل ہیں. آمین. پریز لارڈ. اور اس کی شفایت کے وسیلہ سے آج ہم جو ہے وہ آسمانی وعدوں کو پاتے ہیں، پریز لارڈ. اور وہ ہمیں باپ تک لے آیا ہے. اور اس نے جو ہے وہ ہمیں یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ ہم بھی آج شفایتی ہوں، پریز لارڈ. پریز لارڈ. خدا باپ کے اور لوگوں کے درمیان میں مسائل کا حل ہم بن جائیں، کیونکہ یہ اس نے خدمت سونپی ہوئی ہے. اس خدمت میں یا تو ہم لوگوں کے لیے مسئلہ ہو سکتے ہیں یا پھر لوگوں کے لیے مسائل کا حل ہو سکتے ہیں. اور اگر تو ہم شفایتی ہیں، خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر چلتے ہیں، تو پھر یہ آج جو خدمت کا کام ہمیں دیا گیا ہے تو ہم درمیانی بن کر اس کام کو کر رہے ہیں. اور ایک وقت تھا کہ کاہن اس کام کو کرتا تھا اور اس کا چہرہ خدا کی طرف ہوتا تھا، لیکن پیٹھ جو ہوتی تھی وہ لوگوں کی طرف. اور آج خداوند خدا نے نئے عہد میں ہمیں اپنے خادم ٹھہرایا ہوا ہے، اور اس نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں اور بطور شفایتی جو ہیں انہیں یسوع مسیح کی تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ لے کر آئیں، اور انہیں بتائیں کہ یسوع مسیح کیا ہے اور کس طرح وہ ہماری شفایت کرتا ہے. آپ دیکھیں انجیل مقدس کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی خدمت بطور جو وہ شفایتی رہی ہے. آمین. اور انہوں نے ہر جگہ پر اپنے کردار کو جو ہے وہ پورا کیا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے کہ میں بطور جو ہے وہ درمیانی کام کر رہا ہوں. کوئی بھی معجزہ آپ دیکھیں وہاں پر خداوند یسوع مسیح میں درمیانی نظر آتے ہیں. ان کی خدمت کے سٹیپس آپ دیکھیں، وہ ہمیں درمیانی کے طور پر چنتے ہیں. اگر آپ مچھلیوں کو دیکھیں اور روٹیوں کو دیکھیں کہ وہ انہیں بڑھا دیتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح درمیانی ہوتے ہوئے پھر ذمہ داری شاگردوں پر سونپ دیتے ہیں کہ تم جا کر لوگوں کے درمیان بانٹو، اور وہ درمیانی ہوتے ہوئے جا کر اس مشق کو جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. اس لیے آج نئے عہد میں ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے وہ درمیانی ہونے کا حق دیا گیا ہے
تاکہ ہم لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئیں۔ شکریہ آپ کی گفتگو سے ایک چیز کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ مسیح خداوند کی خدمت کا مرکزی مضمون شفایت بھی رہا ہے۔ جی ہم کو لیبرز ہیں اس میں، ہم اس میں۔ تو ڈاکٹر صاحب آج ہم کس طرح سے اس خدمت کا حصہ بن سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کے متعلق اپنی رائے شیئر کریں، بطور خادم ہوتے ہوئے، بطور ایماندار ہوتے ہوئے۔ آج کے موجودہ دور میں مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنا ایمان پختہ رکھیں اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو جو ہے فالو کریں، اور جب ہم ان کو اپنی زندگی میں رکھیں گے تو بے شک پاک روح جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرے گا، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ان سب باتوں کو جو ہے اپنی زندگی میں پورا کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہم خدمت بھائی ڈاکٹر فنیل صاحب ہیں، جنہوں نے شفایت کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کی جو کہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے بڑی سبق آموز ہیں کہ ہم کس طرح سے مسیح میں ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ کیونکہ میں نے سٹارٹ میں ہی بتایا تھا کہ میری تھوڑی دلچسپی دو طرح سے ہے اس پروگرام میں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں شفایت پر بھی بات لے سکوں، ان کا کمنٹ لے سکوں، ان کی رائے لے سکوں، اور ایک یہ کہ جو وہ خدمت کر رہے ہیں موجودہ دور میں مسیح کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی کو آگے بڑھانے کے لیے، اس پر بھی تھوڑی سی ڈیٹیل پر بات ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک کویسچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آن لائن سیمنری آپ نے سٹارٹ کی ہے، اور ایل بی آئی کا یہ ایک نیا سیٹ اپ سٹارٹ ہوا ہے، تو اس میں لوگوں کو کیا کیا آسانیاں حاصل ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ فیس نہیں کسی قسم کی ادا کرنی پڑے گی، اور سلیبس وغیرہ جو ہے وہ ادارہ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا، اس کے بھی کوئی ایکسپینس نہیں دینے پڑیں گے، بلکہ ہماری رویا یہ ہے، ڈاکٹر لال دین صاحب کی رویا یہی تھی کہ خدا کا کلام جو مفت لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگ اسے حاصل کریں، اور اسی رویا کو آج ہم آگے لے کر چلے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں مشکل میں رہتے ہیں، یہاں پاکستان میں مسائل ہیں اور وسائل کم ہیں، تو جہاں پر یہ سب کچھ ہے انہیں مفت میں خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ کلام دیا جائے، کیونکہ وہ کہتا ہے تم نے مفت میں پایا ہے اور مفت میں سے دو۔ پریز لارڈ۔ تو ناظرین یہ سوال بہت ہی دلچسپ تھا جس کا آنسر مجھے چاہیے تھا کہ یہ آن لائن سیٹ اپ جو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بائبل کی تعلیم میں کیسی زبردست سہولتیں لے کے آ رہا ہے۔ آج کے دور میں لٹریچر کو لینا سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر خاصے پیسے لگتے ہیں، اور پھر آن لائن سیٹ اپ کو سٹارٹ کرنا، اور یہ بہت ہی اپنے آپ میں ایک بڑا پروجیکٹ ہے۔ اور ڈاکٹر فنیل صاحب نے جس طرح سے خدمت کے بارے میں بتایا، ہم آپ کے لیے دعاگو ہیں کہ خدا آپ کی خدمت کو اور مؤثر بنائیں، آپ کے وسیلہ سے لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ کے اس پروجیکٹ میں 4 چاند لگ جائیں، آمین، اور خداوند اس کام کو بڑے زبردست طریقے سے کرے۔ ناظرین، اس پروگرام کے اختتام سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں، ہماری ذاتی دلچسپی یہ بھی ہے کہ نہ صرف ہم آپ کو انٹرسیشن کے بارے میں بلکہ ان اپرچونٹیز کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں جن سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بطور شفایتی ہمارا کام یہی ہے کہ جن کے لیے ہم شفایت کر رہے ہیں ان کا فائدہ ہو جائے۔ آج ایک فائدہ آپ کو بتایا گیا ڈاکٹر فنیل صاحب لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے کہ یہ خدمت کا ایک نیا خدا نے دروازہ کھولا ہے جس سے ہم سب مستفید ہو سکتے ہیں۔ میں اپنے مہمان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، آپ دیکھنے والوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور میری گزارش ہے آپ دیکھتے رہیں ہوشنا ٹی وی چینل، اور بالخصوص آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام شفایت کیسا لگتا ہے، اور نہ صرف رائے کا اظہار کریں بلکہ یہ چینل جو ہے یہ آپ کا چینل ہے، یہ آپ کی ان ہدیہ جات کے وسیلہ سے چلتا ہے، تو آپ بالخصوص اس میں اپنے ضرور ہدیہ جات بھیجیں۔ ہمارے نمبرز نیچے سکرین پہ چل رہے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی گواہی بھیجنا چاہیں گواہی بھیج سکتے ہیں، آپ دعا کروانا چاہیں دعا کروا سکتے ہیں، اور ہماری دلی لالسا یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اس خدمت کے کام میں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔